بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر، تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو اہل آسمان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین میں بھی اسے مقبولیت عامہ بخش دی جاتی ہے۔ ایسے اللہ کے بندوں کی فہرست میں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی سید عبداللہ، کنیت ابو محمد اور لقب الاشتر تھا۔ آپ سید محمد نفس زکیہ کے صاحبزادے اور سید عبداللہ المحض کے پوتے تھے۔ پانچویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب باب مدینہ العلوم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: سید ابو محمد عبداللہ الاشتر بن سید محمد النفس الزکیہ بن عبداللہ المحض بن سید حسن مثنیٰ بن سیدنا حضرت امام حسن بن حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ اس لحاظ سے آپ دونوں اماموں کی نجابت کے وارث ہیں اور حسنی اور حسینی کہلائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 98 ہجری یعنی پہلی صدی ہجری کے آخر میں مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب بنو امیہ کی حکومت آخری ہچکیاں لے رہی تھی اور پورا ملک انتشار کا شکار تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت اپنے والد محترم سید محمد نفس زکیہ کے زیر سایہ ہوئی، جو علم حدیث میں اپنا مقام رکھتے تھے۔ دوسری صدی ہجری کے آغاز میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ 138 ہجری میں حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے اپنی دعوت خلافت کی تحریک مدینہ المنورہ سے شروع کی اور اپنے بھائی حضرت ابراہیم بن عبداللہ کو اسی غرض کے لیے بصرہ کی جانب روانہ کیا۔ یہ وہ دور تھا جس میں سادات و اہل بیت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ خلیفہ منصور عباسی نے سادات کی بے کنی شروع کر دی۔ سادات کے قتل عام میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ حضرت بن ابراہیم علیہ الرحمت، جو بے مثال حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے دیباج کے لقب سے مشہور تھے، انہیں زندہ دیوار میں گاڑ دیا گیا۔ بغداد میں آج بھی وہ دیوار مشہور ہے۔ اسی زمانہ میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کو ان کے والد ماجد نے مدینہ سے بصرہ اپنے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کے پاس بھیجا، جہاں سے حضرت عبداللہ شاہ غازی عراق سے ہوتے ہوئے اپنے وطن عزیز کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ کر سرزمین سندھ کی جانب روانہ ہوئے۔ تاریخ الکامل ابن اشتر، ابن خلدون، طبری وغیرہ میں بیان سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو ان کے والد نے دعوت خلافت کے سلسلے میں بحیثیت نقیب سندھ کی جانب روانہ کیا، لیکن میاں شاہ مانا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا کہ آپ کو خلافت سے زیادہ اسلام کی تبلیغ عزیز تھی، جس کی خاطر آپ نے ہجرت کر کے 12 سال تک سرزمین سندھ میں اسلام پھیلانے کے لیے تمام تر کوششیں جاری رکھیں اور سادھا سندھیوں کو زیور اسلام سے پیراستہ کیا۔ مستند روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مبلغین اسلام جو عرب سے یہاں تشریف لا کر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرتے رہے، اس طرح انہوں نے 2 فرائض، جن میں ایک حلال کمائی اور دوم تبلیغ اسلام، دونوں کو بخوبی سر انجام دیا۔ ان برگزیدہ شخصیتوں میں حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں، جنہوں نے تجارت کا پیشہ اپنے لیے پسند فرمایا۔
سوانح حیات حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مصنف حضرت عبداللہ شاہ غازی کے حالات میں اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 119 پر تحریر کرتے ہیں کہ چونکہ اس زمانہ میں عباسیوں اور علویوں کے درمیان خلافت کے سلسلے میں شدید کشمکش ہو رہی تھی اور سادات کرام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اس وقت حضرت عبداللہ شاہ نے خیال کیا کہ اگر میں صرف تبلیغ کی غرض سے سندھ کی جانب روانہ ہوا تو عین ممکن ہے کہ سندھ میں عباسیوں کے مقرر کردہ اراکین حکومت میرے خلاف قدم اٹھائیں۔ اس لیے آپ نے بحیثیت تاجر سندھ میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا اور آپ نے 20 کے قریب مریدین و رفقا کے ساتھ پہلے کوفہ گئے، وہاں سے بہت سے گھوڑے تجارت کی غرض سے خریدے اور مسافت طے کرتے ہوئے سندھ کی سرزمین پہنچے۔ اس لیے آپ کو گھوڑوں کا تاجر سمجھا گیا، کسی نے کوئی خاص مداخلت و مزاحمت نہیں کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ بآسانی سرزمین سندھ میں داخل ہو گئے۔ جو ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سرزمین سندھ پر قدم رکھا، یہاں کے باشندوں نے آپ کی بڑی تعظیم کی اور عوام الناس میں آپ کی بے حد مقبولیت ہوئی، چونکہ سادات اور اہل بیت میں آپ ہی واحد ہستی تھے جن کی آمد سب سے پہلے ہوئی، اور یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ ہر دور میں کچھ حاسد اور چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں۔ اس قسم کے کچھ لوگ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی تھے، جو آپ سے حسد کرنے لگے اور گورنر سندھ حضرت عمر بن حفص، جو کہ عباسی خلیفہ منصور کی طرف سے گورنر مقرر کیے گئے تھے، ان کے پاس چند لوگوں نے جا کر کہا کہ یہ سادات علویہ میں سے ہیں، حضرت عبداللہ شاہ غازی یہاں سندھ میں آئے ہیں، گھوڑوں کی تجارت تو ایک بہانہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ انہیں ان کے والد سید محمد نفس زکیہ نے سندھ میں اپنی دعوت خلافت کے لیے مامور کیا ہے اور اس کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن حفص پر اس کا الٹا اثر ہوا، ان کو سادات علویہ سے بہت انس تھا اور سادات کا بے حد احترام کرتے تھے، اس لیے انہوں نے لوگوں کی بات سنی انسنی کر دی، بلکہ حضرت عبداللہ شاہ غازی سے ملاقات کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور در پردہ آپ کی حمایت کرتے رہے۔ اس اثناء میں آپ کو قصر خلافت بغداد سے مطلع کیا گیا کہ حضرت محمد نفس زکیہ نے مدینہ میں خلافت عباسی کے خلاف خروج کیا ہے اور بصرہ میں ان کے بھائی حضرت ابراہیم بن عبداللہ نے خلافت عباسی کے خلاف علم بلند کیا ہے اور دونوں سے عباسی فوج نے مقابلہ کیا۔ حضرت محمد نفس زکیہ کو 15 رمضان المبارک 145 ہجری کو مدینہ میں شہید کر دیا گیا اور ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بصرہ میں 25 ذی القعدہ 145 ہجری کو عباسی فوج نے شکست دے کر موت کی نیند سلا دیا۔ لہٰذا ابو محمد حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو جلد از جلد گرفتار کر کے دربار خلافت میں حاضر کیا جائے۔ حضرت عمر بن حفص نے خلیفہ منصور عباسی کو ہر طرح اطمینان دلایا اور کہا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی میری حدود مملکت میں نہیں ہیں، اس لیے ان کی گرفتاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خلیفہ کو اطمینان نہیں ہوا۔ حضرت عمر بن حفص بہت دن اس معاملے کو ٹالتے رہے اور اس کوشش میں رہے کہ خلیفہ کے ذہن سے حضرت عبداللہ شاہ غازی کی گرفتاری کا خیال نکل جائے، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اس کی اطلاع جب حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی تو آپ کو بڑا دکھ ہوا۔ دعوت اسلام کی جو تحریک آپ نے سندھ میں شروع کر رکھی تھی اور صدہا آدمی آپ کے دست پر بیعت کر کے زیور اسلام سے پیراستہ ہو چکے تھے، یہ تحریک اچانک رک گئی اور گورنر حضرت عمر بن حفص نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی نقصان پہنچے، اس لیے آپ کو گورنر نے سندھ کی ایک ساحلی ریاست میں بھیج دیا اور وہاں کے راجا کو، جو اسلامی حکومت کا اطاعت گزار تھا اور اہل بیت و سادات سے محبت کرتا تھا، اسے ہدایت کر دی کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی ہر طرح سے حفاظت کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ کی جو تحریک آپ چلا رہے ہیں اس میں بھی آپ کی اعانت کی جائے۔ جب جناب سندھ کے ساحلی علاقے میں تشریف لے گئے تو وہاں کے راجا نے آپ کی بے حد تعظیم کی، خوش اخلاقی اور بھلائی کا مظاہرہ کیا اور تبلیغ کے سلسلے میں ہر طرح کی حمایت کی اور کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں ہونے دی۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 4 سال تک راجا کے مہمان رہے اور اس عرصہ میں مسلسل اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ آپ کی تبلیغی کاوش سے ریاست میں بھی کافی لوگوں نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی اور مریدین کی ایک بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہو گئی۔ خلیفہ منصور کی پریشانی برابر بڑھتی رہی اور وہ سندھ میں خلافت عباسیہ کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑا خطرہ محسوس کرتا تھا۔ آخر خلیفہ منصور نے 151 ہجری میں عمر بن حفص کی سندھ کے گورنر سے معزول کر کے افریقہ بھیج دیا اور اس کی جگہ ہشام بن عمر کو گورنر مقرر کر دیا۔ حضرت عمر بن حفص کے معزول ہونے کے بعد خلیفہ منصور عباسی نے ہشام بن عمر کو لکھا کہ سندھ کی جس ریاست میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سکونت پذیر ہیں اس کے راجا کو لکھا جائے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو ہمارے حوالے کر دے ورنہ اس پر حملہ کر دیا جائے گا۔ ابھی ہشام تعمیل حکم کے سلسلے میں کوئی قدم اٹھانے نہیں پائے تھے کہ سندھ کے ایک علاقے میں حکومت کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی، جس کو کچلنے کے لیے ہشام نے آپ کے بھائی صفی بن عمر کو بھیجا۔ وہ جب دریائے مہران کے کنارے پہنچا تو سامنے سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی تھے جو سیر و شکار کی غرض سے تشریف لے جا رہے تھے۔ صفی نے اپنا حریف سمجھ کر لڑائی شروع کر دی۔ فوج کے لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ بن محمد علوی ہیں، دریائے مہران کے کنارے پر سیر و تفریح و شکار کی غرض سے تشریف لائے ہیں۔ صفی نے ان کی سنی انسنی کر دی۔ لوگوں نے پھر سمجھایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے بھائی ہشام نے بھی انہیں چھوڑ دیا تھا، اس کا نام نہیں لیا، لیکن صفی نے لڑائی کا آغاز کر دیا۔ حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نہ تو جنگ کا کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی مسلمانوں کو آپس میں خون ریزی کو وہ پسند کرتے تھے، لیکن صفی نے اپنی فوجوں کے ساتھ ہلہ بول دیا تو آپ بما مریدین کے میدان میں کود پڑے۔ ایک خون ریز معرکہ برپا ہوا۔ آپ بما اپنے مریدوں کے اس طرح ٹوٹ پڑے کہ دشمن کے قدم اکھڑنے لگے۔ اتنے میں کسی کی ظلم کی تلوار آپ کے مبارک سر پر پڑی۔ آپ زخموں سے نڈھال ہو کر میدان کارزار میں گر پڑے، لیکن لڑائی کا نقشہ کچھ اس قسم کا ہوا کہ دشمن کی فوج حواس باختہ ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے باقی مریدین جو بچ گئے تھے انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک کو چھو کر دیکھا تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین نے آپ کی میت مبارک کو اپنے قبضے میں لے لیا کہ دشمن واپس پلٹ کر نہ آ جائیں اور لاش کو نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی لاش مبارک لے کر قریب کی جھاڑیوں میں روپوش ہو گئے۔ پھر جب اطمینان ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک کو نقصان پہنچنے کا کوئی اندیشہ نہیں تو جنگلوں اور وادیوں میں سے ہوتے ہوئے ساحل پر ایک مختصر سے گاؤں میں پہنچے۔ وہاں ایک پہاڑ تھا جس کے اوپر لے جا کر آپ کے جسد خاکی کو سپرد خاک کر دیا۔ یہ واقعہ 151 ہجری میں رونما ہوا۔ وہ پہاڑ آج شہر میں واقع ہے جو بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے۔ ناظرین، اگر کراچی کو شہرت حاصل ہوئی یا کراچی شہر میں کلفٹن کے علاقہ کی شہرت و اہمیت میں اضافہ ہوا تو یہ بھی حضرت سیدنا ابو محمد عبداللہ المعروف بالاشتر غازی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کا مرہون منت ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ کے ایک صاحبزادے کا ذکر آتا ہے جن کا اسم گرامی حضرت سید ابو الحسن بن عبداللہ ہے۔ یہ ریاست میں اپنے والد کے ساتھ رہتے تھے۔ جب آپ کے والد شہید ہو گئے تو عباسی فوج نے فوراً آپ کے اہل و عیال کی تلاش شروع کر دی۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ ایک فرزند ارجمند کے ساتھ ریاست میں راجا کی زیر نگرانی مقیم ہیں تو فوج نے راجا سے انہیں جبراً حاصل کر لیا اور ہشام کے پاس پہنچا دیا۔ ہشام نے خصوصی فوجی دستہ کی نگرانی میں خلیفہ منصور کے پاس بھجوایا۔ خلیفہ منصور نے انہیں چند روز بغداد میں اپنے یہاں ٹھہرانے کے بعد باحترام فوجی حفاظت میں مدینہ منطیبہ روانہ کر دیا۔ حضرت سید ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے دراز عمر عطا فرمائی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے اسلام کو بے حد تقویت حاصل ہوئی۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی نمایاں کرامت میٹھے پانی کا وہ چشمہ ہے
جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے نیچے پہاڑی کی تلی میں ابل رہا ہے اور جس سے ہزاروں اللہ کے بندے سیراب ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس چشمہ کے متعلق یہ روایت ہے کہ اکثر لوگوں کی زبانی سننے میں آئی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کے کچھ مرید پہاڑ پر دفن کر چکے تو ان کے دل نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے مرشد کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں، چنانچہ انہوں نے مزار کے قریب ہی سکونت اختیار کر لی، مگر میٹھا پانی دور دور تک نہ ہونے کی وجہ سے انہیں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر ایک دن ان سب نے سخت پیاس اور مایوسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ دے کر دعا مانگی اور پانی ملنے کی درخواست کی۔ اس رات کو حضرت عبداللہ شاہ غازی نے ان مریدین میں سے ایک بوڑھے شخص کو مطلع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مشکل حل کر دی ہے اور تمہارے لیے پہاڑ کی تہ میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ مریدین فجر کی نماز کے بعد نیچے اترے تو دیکھا کہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال کراچی میں آپ کے مزار اقدس پر 20، 21، 22 ذی الحج کو بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ لاکھوں عقیدت مند کراچی، سندھ اور دوسرے علاقوں سے شریک ہونے کے لیے آتے ہیں۔ وعظ و تبلیغ کے علاوہ محفل سماع بھی منعقد ہوتی ہے۔ تصوف و سلوک سے وابستہ ہر طبقہ کے حضرات آپ کی ذات سے دلی وابستگی رکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی اس وقت سے سلوک و تصوف کے دریائے ناپید و کنار سے سیراب کر رہی ہے جبکہ سلوک و تصوف کے موجودہ خانواد وجود میں بھی نہیں آئے تھے، اور آج تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار سے ہر سالے کو زائر مستفید ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔